بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی ذمہ داری کون ہے، ذمہ دار کون ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے اور کیا اس کی بچاؤ کے لیے کیا اقدام کرنے چاہیے اور اس میں عوام کا کیا کردار ہے اور لوگوں کو اس میں اب کیا کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات اس ویلاگ میں مکمل اپڈیٹ دیں گے۔ ہم جب پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چل رہی تھی جس کا نام ہے امریکہ کال، جس پر امریکہ کال جنگ ہم نام دیتے ہیں، اس جنگ کو حکومتی مارکہ حق کہتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ امریکہ کال جنگ۔ تو اس وقت پاکستان کا پانی بھارت نے روک لیا اور ہمارے جو DGSPR صاحب ہیں، سیاسی گفتگو کرنے والے، جو سیاست میں مداخلت کرنے والے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرنے والے DGSPR، تو اس نے کہا کہ ہم بھارت کی سانسیں روک لیں گے اگر بھارت نے پانی روکا۔ تو اب DG صاحب، بھارت نے سانسیں بھی روکی ہیں اور آپ کو نقصان پہنچے، اب آپ اس پر جواب دیں یا گھنگرو پا کر آپ ڈانس کریں۔ ہم بول رہے تھے کہ بھارت نے پانی روکا، بھارت پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اب مزے لو، اور پاکستان کے لاہور شہر تک پانی آ چکے۔ اب بھارت ہر سال پاکستان کے ساتھ یہی سلوک کرے گا، پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچائے گا۔ تو اس میں شریف خاندان، اسٹیبلشمنٹ، زرداری خاندان، اس میں تمام برابر کے شریک ہیں۔ ان لوگوں نے نہ پاکستان میں ڈیم بننے دیے، نہ ڈیم بننے کی ضرورت۔ تو اس پر ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ڈیم بنانے کی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، بھاشا ڈیم بنانے کی تو سب سے بڑا جو فراڈی ہے، بے فضول انسان ہے جیل شریف خاندان، ان کے پالتو جانور احسن اقبال نے جو بکواس کیے تھے، اور زرداری خاندان کے جو پالتو جانور ہیں ان لوگوں نے ڈیم پر بات کی تو اسٹیبلشمنٹ بہت خوشی، انہیں پتہ چلا APS کے ذریعے پیسے آتے ہیں اور عوام جائے بھاڑ میں اور عوام کا پیسہ، تو اس پر ان لوگوں نے ڈیم نہیں بنا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نواز شریف کی میں تو نواز شریف کی اس سے بھی چھوٹی تصویر لگانا چاہتا۔ نواز شریف اب ماضی ہے، ماضی کو میں یاد کرنے کے لیے اسے لگایا کہ شریف خاندان نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ کیا۔ دیکھیے، سیلاب بھارت نے پانی روکا، اب بھارت کیا کرے گا؟ جب بھی بھارت میں زیادہ بارشیں ہوں گی تو پاکستان کا یہ پانی روک کر، مثال کے طور پر جو پانی پاکستان میں 15% نقصان پہنچانا تھا تو بھارت نے پانی روک کر اسے 50% نقصان پہنچایا ہے۔ اب پاکستان اگر یہی بھارت کرتا رہے ہر سال تو پاکستان میں سیلاب، پاکستان کی معیشت جو پہلے سے ہی برباد کی ہوئی ہے، شریف خاندان اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے غریب عوام ٹیکسوں کے پیسے دے کر تھک گئی ہے۔ اب عوام کے پاس کچھ، اور سب سے زیادہ فصلیں اور امیروں کے ڈیروں اور امیروں کی زمینیں بچانے کے ساتھ، دیکھیے پانی جب 2 فٹ سے اوپر آتا ہے تو وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پوچھیں گے کیسے، تو جب بارش کا پانی آتا ہے یا سیلاب کا پانی آتا ہے، جب 1 یا 2 انچ یا 1 فٹ اوپر والی زمین نیچے آتی ہے تو سب سے پانی اس کا جو نقصان ہوتا ہے، جو مٹی ذخیر ہوتی ہے اسے لوڑ کر اور بڑے بڑے کھڈے کھود جاتا ہے پانی، اور پانی جہاں سے گزرے وہاں کھڈے بن جاتے ہیں اور وہاں ذخیر زمین برباد ہو جاتی ہے، اور اس سے زمینداروں کا، پاکستان کے معیشت پر، پاکستان کی زراعت پر بہت اثر پڑے گا۔ اور پہلے جو گندم کی کاشت نہیں ہو رہی تھی اور اب کپاس کی فصل کھڑی اور چاول کی فصل کو جو بربادی ہوئی ہے، بھارت نے اپنا بدلہ دگنا لے لیا۔ اور جو ناچ کر گھنگرو ناچ رہے تھے حکومت والے، ہم پانی روکیں گے، سانسیں بند کر دیں گے، ان کے وزیر جا کر وہاں ویڈیو بناتے تھے کہ پانی آ رہا ہے، پانی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سیلاب کی ذمہ داری شریف خاندان، زرداری خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی، صرف جنرل عاصم منیر کس کی نہیں ہے؟ جنرل عاصم منیر تو صرف ابھی جانے والا، اس کے 2 سال 95 دن رہتے ہیں، اس کا اس میں قصور نہیں، لیکن جو پہلی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی انہوں نے نہ ڈیم بننے دیے، نہ کچھ کرنے دیا، اور شریف خاندان اور زرداری خاندان کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو اب ایک ہی ہے وقت کہ فیصلہ کیا جائے، پاکستان میں 20 ڈیم بنائے جائیں، بڑے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں تاکہ پاکستان کا پانی ذخیر کیا جائے۔
دیکھیے ڈیم ایسے ہونے چاہیے جو پانی کا سب سے بڑے ریلے کو آپ ایسی جگہ پر بنائیں جہاں آپ نہریں لے کر جائیں، وہاں سارا سال سوکھا پڑا رہے۔ جب بارشیں ہم جب مطالعہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو کہتے تھے موسمی نہریں، مثال کے طور پر جب بارش ہوتی تھی تو موسم بچتے، تو آپ وہاں ایسے ڈیم بنائیں جو بہت بڑے بڑے ہوں، اور وہاں پانی اگر آئے تو وہ سیلاب کو نہروں کے ذریعے اس پانی میں پہلے پہنچا دے، جو ڈیم کو جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ ذخیر کریں، تاکہ جب بھی بارشیں زیادہ ہوں تو پانی آپ میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں کہ پاکستان اور بھارت کے جو موسمی حالات ہیں، جس کو آپ گلوبل وارم آپ موسمی تبدیلی کہتے ہیں، جس کے بعد پاکستان اور بھارت شدید اس میں خطے کے نقصان، اب پاکستان اور بارش اور بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ بارشیں ہوں گی، اور پاکستان کو اسی طرح تباہی کی دہانے میں اگر پاکستان نے ہوش کے ناخواہ نہ لیے تو پاکستان اب ہر سال تیار رہے۔ جب بھارت پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی 10 یا 20 دن کا پانی روک لے گی، جب فصلوں کو ضرورت ہوگا تو اس وقت پاکستان کی فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن جب پاکستان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی تو بھارت پاکستان کا تمام پانی ایک ساتھ چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر جو پانی پاکستان کو 50% ملنا تھا، وہ بھارت ایک ساتھ اکٹھا کر کے 100% چھوڑے گا، تو پاکستان کو نقصان، اب پاکستان کا بہت بڑا نقصان جب یہ سیلاب گزر جائے۔ ابھی تو لاہور کے اندرونی شہروں میں گھسا ہے پانی، جب پانی یہ گزر جائے گا دریا سندھ تک کتنی تباہی مچائے گا۔ جب اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے تو پاکستان کا جو نقصان ہوگا، پاکستان کی پہلے معیشت بھی کیا کہتے ہیں کہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، اب اس کے اوپر سیلاب نے اس کا سر کچل ڈالا، تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان یہ سوچتے ہیں کہ بیرونی ملک سے امداد آئے گی، کوئی بیرونی ملک امداد نہیں دے، مثال کے ملا کے $1 ارب آ جائے گی۔ تو پہلے بھی سیلاب آیا تھا جو سندھ میں تباہی اور بلوچستان میں تباہی پھیری تھی، اس سے دنیا نے پاکستان کو کیا امداد کیا تھا، بھارت نے پاکستان کے ساتھ کیا، اب پاکستان کو بدلہ لینے میں کیا پاکستان بھارت پر حملہ کرے گا، اس کا جواب نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس پر کوئی پالیسی بناتی ہے کہ مستقبل میں یہ نہریں یا سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی اقدام کرتی ہے۔ میرا جواب نہیں، اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے پاکستانی قوم کو فائدہ اور شریف خاندان کو نقصان، کیونکہ APS اور جو بارشوں کا شیڈول آ رہا ہے 31 سے 5-6 ستمبر تک، وہ بھی خطرناک۔ اللہ پاک پاکستان قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پر اللہ پاکستان کے پنجاب کے شہر کے لوگوں کو، اور خاص طور جو سیلاب کے زمرے میں آنے والے ان کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر آپ کو کسی غریب یا کسی کی بھینس گائے یا ان کے مال سے کوئی چیز ملے، آپ فوری طور پر وہ نشانی انہیں واپس کر دیں، آپ نے قیامت تک تو یہ نہیں کھانی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے YouTube پر رہیں۔ شکریہ۔